اللہ رب ذوالجلال نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی یہ مبارک کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہماری طرف نازل کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقین لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی، نیکوکار لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو تقوی کا سب سے پہلا زینہ اور درجہ ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بہت کثرت کے ساتھ بیان کیا کہ تمہارا ایمان اللہ رب العزت پر، اس کی وحدانیت پر انتہائی مضبوط اور یقینی ہونا چاہیے، حتیٰ کہ تمہیں کوئی بیماری پہنچے، تمہیں کوئی تکلیف ہو تو تمہیں اس کی نسبت چیزوں کی طرف کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کی طرف ہی کرنی چاہیے کہ مجھے جو خیر پہنچی یا مجھے جو برائی پہنچی یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور اگر اللہ تعالی چاہے اور ساری دنیا اس کے خلاف چاہے تو ہوگا وہی جو اللہ رب العزت کی چاہت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نفع دینا چاہے، ساری دنیا مل کر نقصان دینا چاہے تو وہ نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت نفع نہ دینا چاہے اور ساری دنیا مل کر نفع دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ تمام کی تمام قدرت وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ اور ایمانیات کے مضبوط ہونے کے بعد انسان کی زندگی کے معاملات وہ اسلام کے اس آفاقی نظام کے مطابق ہونے چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں ہمیں دیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اتنے چھوٹے سے عرصے میں 23 سال کے عرصے میں آپ نے دنیا کو ایسی تعلیمات اور وہ نظام دیا کہ آپ کو زندگی کے ہر گوشے کے اندر، زندگی کا کوئی بھی گوشہ آپ اٹھائیں گے، اس کا حل چاہیں گے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آفاقی تعلیمات کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ یہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو ہمارے معاملات اچھے ہوں، یہ متقین کی دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی متقین کی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عبادات فرض فرمائی، ان عبادات میں وہ کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کرتے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، ان کو بجا لانے میں جو لوگ پیش رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک ھم المتقون، یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ اور چوتھی چیز، چوتھا درجہ، چوتھا زینہ جو تقوی کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ انسان جب کسی کے ساتھ اپنی زبان کا پاس کرے، اپنی زبان کسی کو دے تو اس زبان پر پہرا دے، اس کا پاس رکھے، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، یہ متقین لوگوں کی نشانی ہے۔ اور جو انسان کسی کو اپنا قول اور قسم دینے کے بعد اس سے پھر جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ متقین میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتاؤں؟ کل میں نے یہاں بات ختم کی تھی کہ کیا میں تمہیں
جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ضرور ارشاد فرمائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پہلا گناہ یہ ارشاد فرمایا، یہ ہے الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، کہ والدین کی نافرمانی کرنا، کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی جا بجا جہاں شرک کے گناہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ذکر فرمایا، اور جو انسان والدین کا نافرمان ہے اللہ رب العزت نے اسے شرک کے ساتھ کا گناہ قرار دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو عقیدہ توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کیوں جوڑا، اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا، یعنی اسلام میں سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم توحید پر آؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کو جوڑا کیوں ہے؟ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا فرمایا، یعنی ہمیں پیدا فرمایا، اور ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ وہ ہمارے والدین ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ جوڑا کہ جیسے مجھے تم ایک مانتے ہو ایسے تمہیں والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ اور دوسری وجہ خالق اور مخلوق کی والدین اور اولاد کے درمیان نسبت کی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اپنے ساتھ اس کو اس لیے جوڑا کہ جس طرح اللہ رب العزت کی محبت مخلوق کے لیے بے غرض ہوتی ہے، کسی مطلب کے لیے نہیں ہوتی، مفاد کے لیے نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح والدین کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ وہ بھی بے غرض ہوتی ہے، کسی مطلب اور مقصد کے لیے نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی دوسرے انسان سے محبت ہو، یا دوستی کی پینگیں آپ بڑھائیں، یا اس سے آپ پیار جتائیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہو، لیکن والدین کی اولاد کے ساتھ جو محبت ہے اس کے اندر کوئی غرض، کوئی مطلب وہ پوشیدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی خالق کی محبت مخلوق کے لیے بے غرض، اور والدین کی محبت اولاد کے لیے بے غرض، ایک جیسی چیز میں اشتراک ہے، اس لیے اللہ نے عقیدہ توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بھی بیان کر دیا اور ساتھ جوڑ دیا۔ ایک تیسری وجہ بھی بیان ہوتی ہے کہ جیسے خالق اور مخلوق کے درمیان ایک نسبت ہے، اسی طرح والدین اور اولاد کے درمیان ایک اور نسبت ہے۔ وہ کس طرح کہ جب مخلوق سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم سے گناہ ہو جائے، انسانوں سے گناہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجئے، اے وہ لوگوں اسرفوا علی انفسہم، تم نے گناہ کر کر کے اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے در پہ آؤ، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، ندامت کے آنسو بہاؤ، اور اللہ رب العزت سے اپنی زندگی کی کامل توبہ کرو۔ اللہ رب العزت تمہاری اس توبہ کو قبول کرتے ہوئے، تمہاری معافی کو قبول کرتے ہوئے تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ اپنے والدین کے نافرمان ہیں اور آپ کو ندامت ہے، آپ والدین کے پاس جائیں، ان کا گھٹنا پکڑ کے بیٹھ جائیں، ان کے پاؤں پڑ جائیں اور ان کے سامنے دو آنسو بہائیں، والدین کا دل بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فوراً آپ کو معاف فرما دیتے ہیں اور یقیناً معاف کرتے ہیں۔ تو جس طرح خالق اور مخلوق کے درمیان یہ نسبت ہے، اسی طرح والدین اور اولاد کے درمیان یہ نسبت ہے کہ وہ اللہ بھی
کتنے بڑے سے بڑے گناہ ہوں، جب آپ اس کے در پہ جھکیں گے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح والدین کے سامنے جب اولاد آ کے جھکتی ہے، اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا اعتراف کر کے ان کے آگے معافی مانگتی ہے، تو والدین بھی اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقوق الوالدین، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ والدین اگرچہ اچھے نہ ہوں، ان کے معاملات درست نہ ہوں، پھر بھی وہ اگر تمہارے سامنے کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ ہاں، اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا کہتے ہیں، اگر وہ تمہیں اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کی عبادت کا کہتے ہیں، فلا تطعہما، اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان کا کہا مت مان، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کیا دشمنی کر لوں، کیا ان کے مقابلے پہ آ جاؤں؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں لیکن پھر بھی دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کر، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یعنی اگر والدین مشرک ہیں یا تمہیں شرک پر لانے کے لیے زور دیتے ہیں تو شرک پر تو مت آ، فلا تطعہما، لیکن اس کے باوجود، اتنا بڑا گناہ ہو جانے کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا والدین کا مقام ہے، تو اس کو اللہ کے نبی نے سب سے بڑے گناہوں میں سے دوسرے نمبر پہ رکھا کہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور تیسرا گناہ جو میں یہاں عرض کرنے کے لیے حدیث ذکر فرما رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَالشَّهَادَةُ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی دینا۔ حدیث مبارکہ میں جو صحابی روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کسی چیز کے ساتھ، جب آپ نے شرک کو بیان کیا ٹیک لگائے رکھی، جب آپ نے عقوق الوالدین کو بیان کیا ٹیک لگائے رکھی، جب اس تیسرے گناہ کو ذکر کیا آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ جیسے آدمی بہت اہم بات کرنے لگا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، چہرے انور سرخ ہو گیا، اور آپ بار بار یہ فرما رہے تھے اور جھوٹی گواہی دینا، اور جھوٹی گواہی دینا، اور جھوٹی گواہی دینا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زیادہ یہ بات کیوں ارشاد فرما رہے ہیں، کاش کہ آپ چپ ہو جائیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں محدثین یہاں بحث کرتے ہیں کہ آپ نے شرک کو ذکر فرمایا اتنا زور دے کر نہیں، عقوق الوالدین کو ذکر فرمایا ٹیک نہیں چھوڑی، اس تیسرے گناہ میں ایسا کیا ہے کہ اس میں آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، چہرے انور سرخ ہو گیا، اور بار بار زور دے رہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے دو گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، شرک کرنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے آپ نے اتنا زور نہیں ارشاد فرمایا۔ لیکن جو تیسرا گناہ ہے، جھوٹ بول دینا، جھوٹی گواہی دے دینا، زبان کا پاس نہ رکھنا، زبان دے کے پھر جانا، اس کو ہم آج گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو ہم اپنی چلاکی سمجھتے ہیں، ہوشیاری سمجھتے ہیں، جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر زور دے کر فرمایا کہ اے میری امت اس گناہ سے بچ کے رہنا جسے آج تم گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہم اپنے بچوں کی تربیت اسی نہج پر کرتے ہیں۔ اپنے بچے کو ہم بلاتے ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ، میرے ہاتھ میں کیا ہے میں آپ کو دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ ہے ادھر آؤ آ کے لے لو۔ اب وہ بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے، اس کا ذہن تو ایک خالی تختی کی طرح ہے، جو آپ اس پہ لکھ رہے وہ اس کے ذہن کے اندر لکھا جا رہا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ جب بچہ آتا ہے آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ کھولتے ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ نے تو یہ کام کیا کہ میں نے ایک چلاکی کر دی، لیکن بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسی طرح اگر آپ کسی کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو یہ دھوکہ کرنا جائز ہے، جب تک یہ دھوکہ نہیں دیں گے وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسی تربیت ارشاد فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی اپنی جولی میں کچھ ڈال کے، جیسے ہم جولی میں دانے ڈال کے بکری کو بلاتے ہیں، تو وہ اس طرح بکری کو بلا رہے تھے۔
تو بکری ان کے پاس آئی اور ان کی جولی سے کھانے لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بکری کو بلا رہے تھے، اگر تمہاری جولی میں کچھ نہ ہوتا اور صرف تم دھوکہ دے رہے ہوتے تو اس پر بھی تم پر اللہ کا غضب نازل ہو جاتا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے ایک بے زبان جانور بکری کو بھی ایسے دھوکے کے ساتھ اپنے پاس بلانے سے منع فرمایا۔ تو جو نبی ہمیں جانوروں کے ساتھ دھوکہ کرنے سے منع کرتا ہو تو انسانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے سے کتنا زیادہ منع کیا ہوگا، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، روزہ تو ہم نے رکھا لیکن متقی ہم تب بنیں گے جب ہم اس چوتھے زینے پر بھی چڑھ جائیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم عہد کا پاس کریں، اپنی بات کسی کو کہیں تو اس کا پاس رکھیں، سچ بولے اور کبھی بھی جھوٹ بول کے اپنا سودا نہ بیچے، اس لیے کہ ایمان والوں کی، متقین کی یہ نشانی ہے کہ جب ان سے کوئی عہد کیا جائے، معاملہ یا معاہدہ کیا جائے تو وہ اس پر پورا اترتے ہیں، اس کا پاس رکھتے ہیں، اسے توڑتے نہیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔